السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول درس 4 کو لے کے آیا۔ انشاءاللہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا۔ ہیڈ لائن ہے فی السوق بازار۔ اسی درس کا جو باقی ہے یعنی 17 سے 29 تک جو پیراگراف ہے انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ آئیے اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ آئیے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے، عمر بیکم ہوا، بات جوتے کی چل رہی تھی۔ ہوا کا جو اشارہ ہے مشار الیہ ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ ہزاؤن ہے۔ یہ بیکم کتنے میں، یہ کم کی تمیز روبیتن کیا ہے، محذوف ہے۔ یہ بیکم روبیتن یا بیکم روبیتن، وہ کتنے میں یعنی کیا قیمت ہے، کتنے میں بیچیں گے۔ بیکم روبیتن، بیکم حاضر قلم، بیکم حاضر قلم سوا، بیکم حاضر بیت، یہ گھر کی قیمت کیا ہے۔ تو بیکم ہوا اس کی قیمت کیا ہے، وہ کتنے میں، توجہ چاہیں گے۔ بیکم ہوا وہ کتنے میں، اس کی قیمت کیا ہے۔ صاحب الدکان، دکان کا مالک یعنی دکاندار، بست روبیات، ستہ کا معنی 6، روبیت اس کی جمع روبیات، روپے۔ یہ روبیت اس کی جمع روبیات جمع ہے یہ، اور یہ جمع جو ہے ستہ کی کیا ہے، یہ تمیز ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 3 سے 10 تک کی جو تمیز آتی ہے جمع مجرور آتی ہے، اور روبیت مؤنث ہے، اس لیے یہ ستہ کو کیا مذکر لایا گیا ہے، اور عدد کیا ہے مخالف ہوتی ہے۔ تو بستۃ روبیات، ستہ جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور روبیات یہ مجرور ہے کیا تمیز ہونے کی وجہ سے۔ تو ترجمہ یوں، بست روبیات، 6 روپے میں، اگر کہنا ہے 10 روپے میں ب10 روبیات، 15 روپے میں ب15 روبیتن، 15 روپے میں، 9 روپے میں ب9 روبیات، اس طرح آپ بنا سکتی ہیں۔ عمر اعلی تنزل فی السماء، نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتا ہے صرف اترنا۔ اگر شعر کے ساتھ آ جائے اس کے معنی ہوتے قیمت میں اترنا، مطلب کم کرنا۔ اعلی تنزل، کیا کم نہیں ہوگا کیا، کچھ تو کم کیجئے نا، بہت مہنگا، لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی ہے نا۔ تو اعلی تنزل فی السماء، کیا قیمت میں آپ اتریں گے نہیں، کیا آپ کم نہیں کریں گے۔ صاحب الدکان، لن تجدی یا سیدی ارخص من هذا فی السوق۔ وجد یجد، وزدن کے معنی ہوتے ہیں یا وجودن کے معنی ہوتے ہیں پانا۔ تو لن تجد یا سیدی، یا سیدی میں جناب علی، اے میرے سردار، اے میرے جناب، جناب کا ترجمہ کیجئے۔ ارخص، یہ رخص یرخص رخصن، اس کا اسم تفضیل ہے ارخص، زیادہ سستا۔ اور یہاں اسم تفضیل کا استعمال جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، 3 طرح استعمال ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ، اور من حرف کے ضرب استعمال ہوتا ہے، اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے معرب باللام۔ تو اگر یہ من کے ساتھ اسم تفضیل استعمال ہو تو ہمیشہ افعل ہی کا وزن ہے، افعلو کا وزن ہمیشہ رہے گا، برابر۔ تو ارخص یہاں پہ جو تزیدہ جو منصوب ہے، لن حرف ناصبہ ہے، ان لن کا ایزن، یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، مضارع کے جن سے پیش ہوتا ہے اس کو نصب کر دیتا ہے نا، تو یہ منصوب ہے لن کی وجہ سے۔ ارخص، یہ ارخص جو ہے لن تزیدہ کا یہ مفعول واقع ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ تو ترجمہ یوں، لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، جناب بازار میں اس سے زیادہ سستا آپ ہرگز نہیں پائیں گے، مل ہی نہیں سکتا، ڈھونڈو نا، سامنے بھی دکان ہے۔ عمر اصدقک،
لأنك مسلم والمسلم لا يكذب ولا يغش. صدق يصدق التصدیق یہ باب تفعیل سے. اور مضارع متکلم کے صیغہ کیا ہوگا؟ اصدق، میں تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، مجھے تسلیم ہے. اصدق کہ میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں. لأنك مسلم، اس لیے کہ آپ مسلم ہیں. یہ مسلم یہاں پہ کیا ہے؟ خبر ہے، ان کی خبر ہے، اور کاف جو ہے ضمیر ان کا اسم ہے. اور ضمیر کیا مبنیات میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. والمسلم لا یکذب، کذب یکذب کذبا یا کذبا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. لا یکذب یہ مضارع منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یکذب جھوٹ نہیں بولتا ہے. ولا یغش، غش یغش غش، بربزن مد یمد مدن، جو گردن مد کی ہوگی وہی گردن غش کی ہوگی، جو گردن یمدو کی ہوگی وہی گردن یغشو کی ہوگی. تو غش یغش غشن کے معنی ہوتے دھوکہ دینا. توجہ چاہیں گے؟ غش یغش کے معنی دھوکہ دینا. یہ باب نصر سے ہے. ترجمہ یوں، اصدقو کا میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. لأنک مسلم، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. والمسلم لا یکذب ولا یغش، اور مسلم نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے. مسلم نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے. خالد، ما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس؟ مکان اس کی جمع امکنہ، جگہ. اکل یاکل اکلن کے معنی ہوتے ہیں کھانا، ناس کے معنی لوگ. حاضر مکان جو ہے یہاں پہ یہ خبر ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے. یہ یاد رکھیے جو اسماء کیا ہے، اسماء استفہام ہوتا ہے جس میں ظرفیت کا اگر معنی پایا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خبر ہو جاتا ہے. باقی جو ظرفیت کا معنی نہ پایا جائے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. تو ما هذا المكان الذي يأكل في الناس، یہ الذي کی بات کا جو جملہ پورا ہے یہ مل کر کے مکان کی صفت ہے. اور مکان کیا ہوگا؟ موصوف. صفت موصوف ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مشار علیہ. اور حاضر اشارہ، مشار اور اس میں اشارہ اور مشار علیہ مل کے کیا کرے گا؟ پورا خبر بن جائے گی، اور ما کیا ہوگا؟ مبتدا ہو جائے گا. تو الناس کو یہ پیش ہے، تو یا کلو کا یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. ٹھیک. ترجمہ یوں، وما هذا المكان، اور یہ کون سی جگہ ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں؟ عمر هذا مطعم يأكل فيه الناس والمطعم في البلد كثيرا. تعیم یتم کے معنی ہوتا ہے کھانا، اور اسی کو آپ فعل میں لے جائیں گے تو اطعم یطعم اطعام کے معنی کھلانا ہے. تو تعیم سے ظرف کا صیغہ بنائیں گے. تعیم یتم مطعم، کھانے کی جگہ یعنی ہوٹل. اس کی جمع مطاعم آتی ہے. تو حاضر مطعم جو ہے یہ کیا خبر ہے. مطعم کیا ہے؟ یہ خبر ہے، جس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. اور والناس یاکلو، یہ ناس جو مرفوع ہے یاکلو کا فاعل ہے. والمطاعم فی هذا البلد، یہ مطاعم مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. کثیر جو مرفوع یہ خبر ہے. اب بلد جو مجرور فی حرف جر آنے کی وجہ سے. دیکھیے هذا مطعم، یہ ہوٹل ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں. هذا مطعم یاکل فیہ الناس، یہ ہوٹل ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں. والمطاعم فی البلد کثیرا، اور شہر میں ہوٹل بہت زیادہ ہے یا زیادہ ہے. مالی لم ارى مطعما فی القریہ. مالی، ما لہو اسے کیا ہو گیا، ما لہما ان دونوں کو کیا ہو گیا، ما لہم ان کو کیا ہو گیا. اسی طرح نیچے آتے جائیں گے. مالک آپ کو کیا ہو گیا، مالی مجھے کیا ہو گیا. کیا بات ہے. تو لم ارا، یہ رعا یرا رؤیتن کے معنی ہے تو دیکھنا. لم حرف جازمہ آنے سے آخر میں جو حرف علیت ہے وہ بھی کیا سماپت ہو گیا، ختم ہو گیا.
تو یرا تھا متکلم سے گا ارا، یا کو ختم کر دے کہ لم ارا، لم ارا برابر ما رایتو، میں نہیں دیکھا. مطعمن ہوٹل فی القریۃ گاؤں میں. کیا بات ہے، میں گاؤں میں کوئی ہوٹل دیکھا نہیں، مجھے گاؤں میں کوئی ہوٹل ملا نہیں، کیا بات ہے. تو مطعم جو منصوب ہے لم ارا کے یہ مفعول واقع ہونے کی وجہ سے. آگے دیکھیں یہ لأن البلد فيه غرباء ومسافرون، یہ غریب اس کی تصریح آ چکی ہے. غربا یغرب غربتن کے معنی ہوتا ہے اجنبی ہونا، غریب اجنبی، اس کی جمع غربا، یہ غیر منصوب ہونے کی وجہ سے تنوین سے خالی ہے. یہ کیا ہے؟ غربا یہ مرفوع ہے اس لیے کہ یہ کہ مبتدا ہے، اس کی خبر یہ فی ہے جو مقدم کر دیا گیا ہے. مسافرون یہ غربا پر کیا ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے. غربا معطوف پہلے اور مسافرون کیا ہے معطوف، معطوف اور معطوف پہلے مل کر کیا گیا مبتدا اور اس کی خبر فی ہے مقدم ہے. بیتن اس کی جمع بیوت. یقیمون فیہا، اقام یقیم اقامتا، اقامہ یقوم اقامت المکان کے ساتھ آ جائے تو ٹھہرنا، رہنا برابر. ترجمہ دیکھیں، یہ بلد کو نسب جو آ رہا ہے انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے، انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد کے جملے سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ ہونے کے بعد پھر کیا ہو جائے گی، انہ کی کیا ہو جائے گی خبر ہو جائے گی اور پورا جملہ کیا ہو جائے گا حالت رفع ہو جائے گا. لأن البلد فيه غرباء ومسافرون، اس لیے کہ شہر اس میں اجنبی اور مسافر ہوتے ہیں، ایسے اجنبی اور مسافر ہوتے ہیں. لیس لہم بیوت، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے جناب، لیس لہم بیوتن. یقیمون فیہا جس میں وہ ٹھہرے رہے، ویاکلون فیہا اور اس میں کھائے. فیاکلون فالمطاعم، اس لیے وہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں. اما القریۃ فالغریب فیہا قلیل، یہ اما برائے تفصیل میں سے آتا ہے. آپ حروف جازمہ، حروف کیا ہے ادوات شرط غیر جازمہ بھی دیکھیں گے، وہاں انہ بھی آئے گا، یہ اما بھی آئے گا، برائے تفصیل آتا ہے. ہاں یاد رکھیے. اس کے بعد جو کیا ہوتا ہے جوابی جو شرط ہوتا ہے اس پر فعلانا ضروری ہوتا ہے. فالغریب، یہ دیکھیے فعلانا ضروری ہے یہاں پہ. اما الغریب قریۃ فالغریب فیہا قلیل. رہی بات گاؤں کی، جہاں تک گاؤں کا تعلق ہے تو اس میں اجنبی تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہیں. فلا حاجت فی القریۃ الی المطعم، حاجت اس کی جمع حاجت ضرورت. یہ حاجت کو جو نسب ہے یہ لائن فی جنس ہونے کی وجہ سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لائن فی جنس کا اس میں کیا ہوتا ہے، اگر مفرد ہو تو مبنی پر فتحہ ہوتا ہے. تو فلا حاجت فی القریۃ الی المطعم، تو گاؤں میں ہوٹل کی ضرورت نہیں ہے. وَأَيْنَ تَجِدُ الْوَرْقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَلَ وَالنَّشَّافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ. ورق اس کی جمع اوراق پیپر، حبرون انک روشنائی، اس کی جمع احبار. کئی معنی میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی انک کے سیاہی کے ہیں. قلم اس کی جمع اقلام، مرسل اس کی جمع مراسم پینسل. نشافہ یہ بلاٹنگ جو پیپر ہوتا ہے، یعنی ڈرائنگ جو پیپر ہوتا ہے، جازب جو بولتے ہیں، سکھانے والا جو ہوتا ہے، انک وغیرہ گر جائے پھر اس کو رکھے تو وہ چوس لیتا ہے، اس کو نشافہ کہتے ہیں. وادوات الکتابہ، ادوات اس کی جمع ادوات سامان، ادوات الکتابہ لکھنے وغیرہ کے سامان. یہ ورق جو منصوب ہے نزیدو کا مفعول ہے، اور حبر کا، قلم کا، مرسم کا، نصافہ کا، ادوات الکتاب سب کا عطف کس پہ ہے؟ ورق پہ ہے. اور عطف معطوف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو ترجمہ یوں، وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَلَ وَالنَّشَّافَةَ وَأَدْوَاتِ الْكِتَابَةِ، اور ہم کہاں پائیں گے پیپر، انک، قلم، پینسل، بلاٹنگ پیپر اور لکھنے وغیرہ کے سامان. کہاں ملے گا، کہاں ہم پائیں گے؟ قلم کہاں ملتا ہے جناب؟ أين نجد القلم؟ پانی کہاں ملے گا؟ أين نجد الماء؟
اس طرح کے جملے آپ بنا سکتی ہیں. هذا دکان الوراق تجد فيه جميع حوائج المدرسہ. جميع کے معنی ہوتے تمام اور حوائج حائجتن اس کی جمع حوائج ہے، اس کے معنی ضروریات. هذا دکان الوراق، وراق کہتے ہیں اسٹیشنر، جو کتاب قلم وغیرہ جو بیچتا ہو اس کو کہتے ہیں وراق. اس کی جمع ہوتی ہے وراقون. اور دکان وراق اسٹیشنر کی دکان، اسٹیشنر کی دکان یا اسٹیشنری دکان بھی بول سکتی ہیں آپ. تو حاضر دکان وراق، تو یہ دکان جو ہے یہ حاضر کی خبر ہے، اور وراق جو ہے دکان کا کیا ہے مضاف ہے، اس لیے مجرور ہے. جمی جو منصوب ہے، نجدوں کا کیا ہے منصوب مفعول واقع ہے، اور حوائج جو مجرور ہے جمی کا مضاف الیہ ہے، اور مدرسہ مجرور ہے حوائج کا مضاف الیہ ہے. برابر. تو حاضر دکان وراق یہ ایک اسٹیشنری کی دکان ہے، یا یہ ایک اسٹیشنر کی دکان ہے جس میں آپ مدرسے کے تمام ضروریات پائیں گے، یا جہاں آپ کو مدرسے کی تمام ضروریات ملے گی. خالد اشکرک یا صدیقی، شکریہ. اشکرک، شکر میں شکریہ ادا کرنا. اشکرک میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اشکر لی بھی لا سکتے ہیں، اشکر لک بھی بول سکتی ہیں. فقد افدتنی کثیرا، افاد یفید، یہ فا یا دال اس کا مادہ ہے. فاد اس کو باب افعال میں جائیں گے تو افاد یفید افادتا، بربزن اطارا یطیر اطارتا. تو افاد یفید افادہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا. یہ را یا را رؤیتن یہاں معنی ہے خیال کرنا، سمجھنا. دیکھنے کا معنی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. ارا کے معنی میں سمجھتا ہوں. ارا ان اذهب، سوچتا ہوں کہ میں چلوں. ارا ان اکل، میں مناسب سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں کھاؤں. رجع یرجع، رجوع کے معنی ہوتے ہیں واپس ہونا. اور صلی یصلی، تو کیا ہوگا یہ نصلی. یہ باب تفعیل سے ہے. صلی کی گردان رما کے وزن پہ ہوگی اور یصلی کی گردان یرمی کے وزن پہ ہوگی. آئیے اب دیکھتے ہیں. یہ کثیرن جو منصوب ہے، افادہ کا جو ہے مفعول مطلق برائے تاکید، اس کی وجہ سے یہ کیا ہے منصوب ہے. اور نرجع جو منصوب ہے ان عرف ناصبہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. بیت جو مجرور ہے الہ حرف جر کی وجہ سے ہے. اور نصلی جو منصوب پڑھ رہے ہیں اس کا عطف کر نرجو پہ کر رہے ہیں. مغرب منصوب ہے، نصلی کا مفعول واقع ہے. ہاں ہونا یہاں یا وہاں. ترجمہ دیکھیں. اشکر کا یا صدیقی، دوست بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ، آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. یہ ماضی کے صیغہ افدتنی، آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. اور میری رائے ہے، میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ گھر لوٹیں. گھر لوٹنا، ہم گھر لوٹیں کیا سمجھتے ہیں؟ مناسب سمجھتے ہیں. میری رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم گھر لوٹیں اور مغرب کی نماز وہاں پڑھیں. عمر نعم، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، ہاں نعم. وما بقی لی شغل، بقیہ یب کا بقا کے معنی ہوتے باقی رہنا. بقیہ اس کی گردان ہوگا رضیہ یرزہ کی وزن پہ ہوگی. شغل اس کی جمع اشغال، کام. تو شغل جو مرفوع ہے، بقیہ کا یہ فاعل ہے، توجہ چاہیے. وما بقی لی شغل، اور مجھے کوئی کام بھی نہیں رہا، پورا کام سماپت. وما بقی لی شغل، اب مجھے کوئی کام نہیں رہا. چلتے ہیں. السلام علیکم. تو عزیز طالبات، یہ رہا ہمارا درس القراءۃ الراشدہ الجزء الاول کا چوتھا درس ہے. امید ہے کہ یہ درس، یہ سبق، یہ تمرین آپ کو پسند آئی ہو. لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.